بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہند اٹھی اور قیمتی کپڑے پہن کر کنیز کو حکم دیا کہ اس کے واسطے مخصوص کرسی لائے، اس پر بیٹھ کر اسیروں کا تماشا دیکھے۔ ہند نے دیکھا کہ کچھ خواتین برہنہ سر ہیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں۔ جناب زینب نے اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیا اور جناب ام کلثوم سے آہستہ کہا، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ جناب ام کلثوم نے کہا، نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ جناب زینب عالیہ نے فرمایا، پیاری بہن، یہ وہی عورت ہے جو ہماری کنیز تھی، ہند بن عبداللہ بن عامر ہے۔ جناب ام کلثوم چپ ہو گئیں، سر جھکا لیا۔ جناب زینب نے بھی سر جھکا لیا۔ ہند سامنے آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب سے کہا، بہن سر کو کیوں جھکا لیا ہے؟ جناب زینب نے کچھ جواب نہ دیا۔ ہند نے پوچھا، من ای البلاد انتم، آپ کا وطن کہاں ہے؟ جناب زینب عالیہ نے فرمایا، من بلاد المدینہ، میرا وطن مدینہ ہے، مدینہ والوں پر میرا سلام خلوص۔ جناب زینب نے پوچھا، تم کرسی سے کیوں اتر گئی؟ ہند نے جواب دیا، مدینے والوں کے احترام میں تواضع برتی ہے۔ اس کے بعد ہند نے، جو ابھی جناب زینب کو پہچان نہ سکی تھی، بولی، میں چاہتی ہوں آپ سے مدینے کے ایک گھر کا حال پوچھوں۔ جناب زینب عالیہ نے کہا، جو چاہو پوچھو۔ ہند نے کہا، میں حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں عرصے تک ان کی کنیز رہی ہوں۔ جناب زینب عالیہ نے پوچھا، تم حضرت علی کے گھرانے میں کس کا حال پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا حال پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے بھائیوں کا حال، ان کے بچوں کا حال، ان کی بہن جو میری مالکہ تھیں جناب زینب و ام کلثوم کا حال۔ میں حضرت فاطمہ کے گھرانے کی تمام عورتوں کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب رونے لگی، تڑپ کر فرمایا، اے ہند، اگر علی کے گھر کا حال پوچھتی ہے تو میں نے مدینہ کا گھر چھوڑ دیا ہے، اب علی کے گھر والوں کے مرنے کی خبر لے جاؤں گی۔ وَأَمَّا سَأَلْتَ عَنَ الْحُسَيْنِ فَهَذَا رَاسِهِ بَيْنَ يَدَيْ یزید، اگر تو حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو یہ ہے کہ یزید کے سامنے حسین کا سر ہے، اور اگر عباس اور دوسرے فرزندوں کا حال پوچھنا چاہتی ہے تو میں ان کے پارا پارا جسم کربلا میں چھوڑ کر آ رہی ہوں، وہ گوسفندان قربانی کی طرح ذبح کر دیے گئے۔ اور اگر زین العابدین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو وہ شدت مرض سے حرکت کے قابل نہیں۔ وَإِنَّ سَأَلْتَ عَنْ زَيْنَبَ فَأَنَّا زَيْنَبُ بِنْتِ عَلِي وَهَٰذِهِ أُمُّ كُلْثُومَ وَهَٰؤُلَاءِ بَقِيَّةُ الْمُخَدَّرَاتِ فاطمۃ الزہرا، اور اگر زینب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو میں ہوں علی کی بیٹی زینب، اور یہ ہے ام کلثوم، اور یہ سب اہل حرم مخدرات فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جس وقت ہند نے جناب زینب کی باتیں سنی، چیخ پڑی، بلند آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگی، وَأَمَامَہُ وَسَیَّدَہُ وَحُسَینَہُ لیتنی کنت قبل ھذا اليوم امیاء وانظر بنات فاطمۃ الزہرا علی ھذہ الحالۃ۔ ہائے میرا امام، ہائے میرا سردار، ہائے حسین، کاش میں آج سے پہلے اندھی ہو گئی ہوتی اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ اس کے بعد شدت غم کی وجہ سے زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پر دے مارا، اس کے سر سے خون جاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو جناب زینب اس کے سرہانے آئیں اور فرمایا، اے ہند، اٹھ کر اپنے گھر جا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یزید تجھ پر مصیبت نہ ڈھائے۔ ہند نے کہا، خدا کی قسم، اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام پر ماتم اور گریہ نہ کر لوں۔ میں آپ اور سبھی خواتین کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اس کے بعد ہند اٹھی اور اپنے بال کھول دیے، کپڑے پھاڑ ڈالے اور ننگے پاؤں یزید کے سامنے گئی۔
جو مجمع عام میں تخت پر بیٹھا تھا۔ ہند چلانے لگی، اے یزید، تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پر دروازہ شام پر لٹکایا جائے۔ یزید اپنے سر پر حکومت کا رنگا رنگ تاج رکھے ہوئے گو تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ کر اٹھا، اسے چادر اڑائی اور کہا، ہاں فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے فریاد اور گریہ کرو۔ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جلدی کی اور انہیں قتل کر ڈالا۔ خدا ابن زیاد کو قتل کرے۔ جس وقت ہند کو یزید چادر اڑانے لگا، ہند چلائی، فلم لا اختاتک الحمیت علی بنات فاطمۃ الزہرا ہتکت ستورہنا و ابدیت وجواہنا و انزلتہن فی دار الخرابۃ۔ تف ہے تیرے اوپر اے یزید، تجھ کو میرے بارے میں تو غیرت آئی، مجھے چادر اڑا دی، تجھے یہی غیرت فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے بارے میں کیوں نہ آئی؟ ان کو چادر اڑائی ہوتی، ان کا سر برہنہ کیا اور خرابے میں ٹھہرایا۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 173۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے مصائب۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی بچی کی قید خانہ شام میں شہادت کے بارے میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، کامل بہائی نے کتاب حاویہ سے نقل کیا ہے۔ اہل بیت نبوت کی خواتین نے اپنے فرزندوں سے باپ کی شہادت کو چھپایا تھا۔ ان سے کہتی تھی تمہارے بابا سفر پر گئے ہیں۔ صورتحال اسی طرح رہی یہاں تک کہ یزید نے ان قیدیوں کو شام کے خرابے میں رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک بچی چھوٹی جو 4 سال کی تھی، ایک رات وہ خواب سے چونکی، سخت بے چین تھی۔ اس نے کہا میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے ابھی انہیں دیکھا ہے۔ تمام اہل حرم یہ سن کر رونے لگے۔ صدائے گریہ و زاری بلند ہوئی تو یزید نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے پوچھا کیا خبر ہے؟ لوگوں نے معلوم کر کے یزید کو بتایا۔ یزید نے کہا اس کے باپ کا سر لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس بچی کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا گیا تمہارے بابا کا سر ہے۔ اس بچی نے ڈر کے صدائے فریاد بلند کی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی۔ غم کے مارے چند روز کے بعد انتقال کر گئی۔ منتہا المال جلد 1 صفحہ 316، نفس المحموم صفحہ 260۔ وہ کتاب نفس المحموم میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت بعض کتابوں میں تفصیلی لکھی گئی ہے۔ جب وہ سر لایا گیا تو اس کو ریشمی رومال سے ڈھانک کر بچی کے سامنے لایا گیا۔ رومال ہٹا کر کہا گیا کہ یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ اس بچی نے تشت سے اپنے بابا کا سر اٹھا کر گود میں لیا اور کہا بابا آپ کو کس نے خون سے خضاب کیا ہے؟ کس نے آپ کی گردن کی رگیں کاٹی ہیں بابا؟ کس نے مجھے یتیم کیا بابا؟ آپ کے بعد میرا کون سہارا ہے بابا؟ میں کس کے سہارے بڑی ہوں گی بابا؟ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ پھر اپنا دہن بابا کے دہن میں رکھ دیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اسے حرکت دی گئی تو دنیا سے گزر چکی تھی۔ اہل حرم نے جب دیکھا تو رونے چلانے لگیں۔ ان کا غم تازہ ہو گیا۔ دمشق میں جسے بھی یہ واقعہ معلوم ہوا وہ رویا۔ ترجمہ نفس المحموم صفحہ 260۔ شہادت رقیہ سلام اللہ علیہا کا تفصیلی واقعہ۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی بچی تھی جسے آپ بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی بابا سے بڑی محبت کرتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام رقیہ تھا۔ وہ 3 سالہ تھی۔ اہل حرم کے ساتھ قید خانے میں تھی۔ فراق پدر میں ہر وقت روتی رہتی۔ اسے کہا گیا کہ تمہارے بابا سفر میں گئے ہیں۔ ایک رات باپ کو خواب میں دیکھا۔ جب جاگی تو بے چین ہو کر بولی میرے بابا کو لاؤ، میری آنکھوں کا نور لا دو۔
اہل بیت علیہ السلام نے ہر چند تسلی دی کہ خاموش ہو جائے، اسے آرام نہ ہوا۔ وہ اس قدر تڑپ کے رو رہی تھی کہ سبھی اہل بیت رونے لگے، اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے، سر پر خاک ڈالنے لگے، اپنے بال بکھرا دیے۔ یزید نے ان کی صدائے گریہ سنی تو پوچھا کیا بات ہے؟ واقعہ بتایا گیا تو کہا کہ اس کے بابا کا سر لے جا کر اس کے سامنے ڈال دو تاکہ اسے آرام مل جائے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔